اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام سب ان کے گھر جلوہ افروز ہیں، اور ان الفاظ میں ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا: اے ابو صالح، اللہ پاک نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، جو میرا اور اللہ پاک کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء میں ویسی ہی شان ہوگی جیسے انبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے۔ اور اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی یہ بشارت دی کہ تمام اولیاء کرام تمہارے فرزند ہوں گے، اور ان کی گردنوں پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قدم مبارک ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یکم رمضان المبارک صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہونٹ مبارک آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ دوران مجلس ثابت قدمی۔ موصل کے ایک بزرگ حضرت شیخ عبداللہ محمد بن خضر حسینی آپ کی مجلس کی کیفیت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کہا کرتے تھے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مجلس میں بے شمار علوم پر اظہار فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے کلام کی خوبی اور آپ کے انداز بیان کا یہ کمال ہوتا تھا کہ آپ کی عظمت و مرتبہ کو دیکھتے ہوئے آپ کی مجلس میں دوران وعظ نہ کوئی آپس میں گفتگو کرتا تھا اور نہ ہی کوئی کھنگارتا تھا اور نہ ہی کوئی ادھر ادھر توجہ ہٹاتا تھا، بلکہ سب حاضرین ہمتن گوش آپ کا وعظ بڑے انہماک سے سنتے تھے۔ آپ کی مجلس وعظ سے دور و نزدیک بیٹھے ہوئے لوگ یکساں طور پر محفوظ ہوتے۔ آپ کی نگاہ اہل مجلس کے دلوں پر ہوتی۔ جب آپ ممبر مبارک پر کھڑے ہوتے تو حاضرین مجلس میں کوئی بھی نہ بیٹھا رہتا، سب لوگ کھڑے ہو جاتے۔ جب آپ حاضرین سے فرماتے کہ خاموش، تو ہر طرف خاموشی چھا جاتی، اور سکوت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ صرف لوگوں کے سانس کی آواز ہی سنائی دیتی۔ آپ کی مجلس میں انسانوں کے علاوہ جنات بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ بعض حاضرین مجلس جب اپنے ہاتھ فرش پر رکھتے تو ان کے ہاتھ ان لوگوں سے چھوتے جو بظاہر دکھائی نہ دیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کی مجلس کے دوران فضا سے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ کامل کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنی مجلس کے دوران بعض لوگوں سے فرماتے کہ میرے پاس نہ بیٹھو، اس لیے کہ یہ مقام ولایت ہے، یہ مدارج کا مقام ہے۔ اے توبہ کرنے والو، تم آگے آ جاؤ، اور اے معافی کے طلبگارو، بسم اللہ تم بھی آگے آ جاؤ، اور اے خلوص کے چاہنے والو، بسم اللہ آگے آ جاؤ۔ میری مجلس میں ہر ہفتے یا ہر ماہ یا ہر سال آؤ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپنی ساری عمر میں ایک بار ہی صحیح میری مجلس میں آ جاؤ اور مجھ سے ہزاروں چیزیں لے جاؤ۔ اے ہزاروں برس سفر کرنے والو، میری مجلس میں آ کر ایک بات ہی سن لو۔ جب تم میری مجلس میں آؤ تو اپنے زہد و تقوی کے غرور اور ریاکاری کو اپنے دل سے نکال کر آؤ، اور جو کچھ میرے پاس ہے اس سے اپنے لیے حاصل کر لو۔ میری مجلس میں مقبولان بارگاہ الہی، اولیاء کرام اور رجال الغیب بھی تشریف لاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وعظ فرما رہے تھے۔ اس مجلس وعظ میں وقت کے جید علماء کرام اور فقہا حضرات بھی شریک تھے۔ آپ قضاء و قدر کے مسئلہ پر خطاب فرما رہے تھے۔ تمام حاضرین بڑی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ آپ کی مجلس سن رہے تھے کہ اچانک چھت سے ایک بہت بڑا سانپ اہل مجلس پر گرا، جسے دیکھ کر سب حاضرین ڈر گئے اور تھوڑی سی بھگدڑ مچ گئی۔ وہ سانپ چلتا ہوا سیدھا آپ کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا، لیکن آپ ممبر مبارک پر تشریف فرما رہے اور اپنی جگہ کو نہ چھوڑا، حتیٰ کہ سانپ آپ کے لباس میں گھس کر آپ کے جسم پر چڑھ گیا اور آپ کے جسم مبارک کے گرد حلقہ مارنے کے بعد گریبان سے نکل کر آپ کی گردن میں حمائل ہو گیا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سانپ کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہ دی، اور نہ ہی اس کی کسی حرکت سے آپ میں تبدیلی کے آثار پیدا ہوئے۔ آپ نے وعظ کا سلسلہ جاری رکھا اور مسلسل بیان فرماتے رہے۔
اپنی جگہ پر ثابت قدمی سے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سانپ آپ کے جسم سے الگ ہو کر زمین پر آ گیا اور اپنا پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے زبان حال سے آپ سے کوئی کلام کیا جسے حاضرین و سامعین میں سے کوئی نہ سمجھ سکا۔ پھر وہ سانپ آرام سے باہر چلا گیا۔ سانپ کے چلے جانے کے بعد حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سانپ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح میں نے بہت سے اولیاء کرام کو آزمایا ہے، لیکن جس طرح آپ ثابت قدم رہے کوئی بھی نہ رہا۔ سانپ کی یہ بات سن کر میں نے سانپ سے کہا کہ تم اس وقت مجھ پر گرے جب میں قضاء و قدر کے موضوع پر وعظ کر رہا تھا۔ میرے نزدیک تمہاری حیثیت ایک حقیر کیڑے سے زیادہ نہیں جس کو قضاء و قدر حرکت دیتے ہیں۔ میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ میرا فعل میرے قول کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ عذاب قبر سے نجات دلوا دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمدان سے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اپنے والد کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ انہیں قبر میں سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ میرے والد نے مجھے کہا کہ تم ابھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جاؤ اور میرے حق میں دعا کی درخواست کرو۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تمہارے والد کبھی اپنی زندگی میں میرے مدرسے میں آئے تھے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا کیا کبھی تمہارے والد میرے مدرسے کے دروازے کے سامنے سے گزرے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن وہ شخص آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ رات کو میں نے اپنے والد کو پھر خواب میں دیکھا ہے۔ وہ بہت خوش و خرم دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے کہ مجھ سے عذاب قبر کو دور کر دیا گیا ہے اور مجھے یہ خیالات حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے عطا ہوا ہے، تو تم ہمیشہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہا کرو۔ چور کو ابدال بنا دیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک چور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوا تو اندھا ہو گیا۔ اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا اور گھر کے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ رہا۔ اسی اثنا میں آپ کے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے جس کے لیے حکم صادر ہوا ہے کہ اس کی جگہ پر فوری طور پر ابدال تعینات کیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے گھر کے ایک کونے میں ایک شخص بڑی عاجزی اور انکساری سے پڑا ہوا ہے، جاؤ اس کو لے کر آؤ اور میرے سامنے پیش کرو اور اس کو اس ابدال کی جگہ مقرر کر دو۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے گھر کے ایک کونے سے اسے نکالا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر ایک ہی نگاہ کرم فرمائی جس کی بدولت اس کا قلب علم و عرفان سے منور ہو گیا۔ پھر اس شخص کو ابدال کے درجہ پر فائز کر دیا گیا۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادرزاد یعنی پیدائشی ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی اور وہ اس پر الحمدللہ کہتی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیٹ میں ہی جواباً یرحمک اللہ کہتے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن میں مدرسہ جایا کرتا تھا تو روزانہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا اور مجھے مدرسہ لے جاتا تھا۔ خود بھی میرے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ میں اسے نہیں پہچانتا تھا کہ یہ فرشتہ ہے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں مدرسہ میں آپ کے ساتھ رہا کروں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب میں 10 برس کا تھا اور اپنے شہر کے مدرسے میں جایا کرتا تھا اور فرشتوں کو اپنے پیچھے ارد گرد چلتے دیکھتا، جب مکتب میں پہنچ جاتا تو وہ بار بار یہ کہتے کہ اللہ پاک کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ اس واقعہ کو بار بار دیکھ کر میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے درجہ ولایت پر فائز کیا ہے۔ ولایت وہ عظیم مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اولیاء اللہ کی شان میں قرآن مجید میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے
سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ غم۔ اس کے علاوہ سورہ انفال آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی شان میں فرمایا ہے، اور اللہ کے اولیاء تو پرہیزگار ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دیے گئے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔